أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، آج کی گفتگو مکہ المکرمہ کی عظمت اور آیت قرآنی کی تفسیر اور تشریح درس قرآن کے سلسلے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں رب لم یزل اس پر عمل کرنا نصیب فرمائیں۔ احبابی ذی وقار، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا بے شک پہلا، سب سے پہلا گھر۔ اندہ سے جملہ شروع کیا، مطلب بات کو اللہ نے پکا کر دیا، پختہ کر دیا، اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بندے ان اول بیت، بے شک یقیناً رب ذوالجلال نے اس شہر کو، اس گھر کو لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، فرمایا یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے بنایا گیا۔ اور اول کا بمعنی علماء تفسیر نے افضل بھی لکھا ہے کہ بے شک سب سے افضل و اعلیٰ گھر، عرفہ گھر، سب سے بلند اور سب سے فضیلت والا، سب سے بلند درجہ اگر کوئی گھر ہے، فرمایا للذی ببکہ، وہ مکہ المکرمہ میں وہ گھر ہے، مبارکا وہدی للعالمین، بابرکت ہے اور ہدایت ہے ساری کائنات کے لیے۔ احباب ذی وقار، ببکہ عربی میں بکہ جو ہے یہ ببکہ با حرف جار ہے۔ بکہ کیا چیز ہے؟ علماء تفسیر نے اس کی 3 تفسیریں کی ہیں اور بڑی مزیدار تفسیریں ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے ببکہ، بکہ اصل میں بکن ہے، بکہ مشتق ہے بکن سے، یعنی بکہ کی بیسک روٹ، بیسک ورڈ جو ہے، اوریجن جو ہے وہ بکن ہے۔ بکن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چوس لینا، کسی چیز کو اپنے اندر جذب کر لینا، کسی چیز کو اپنی طرف کھینچ لینا، کسی چیز کو پی جانا۔ اب اگر یہ معنی کیا جائے بکہ بکن سے مشتق ہے تو پھر معنی کیا ہوگا آیت کریمہ کا؟ آیت کریمہ کا علماء نے پھر معنی کیا ہے ان اول بیت وضع للناس، فرمایا یہ وہ عظمت والا گھر ہے، یہ وہ شان والا گھر ہے، یہ وہ بلند مقام والا گھر ہے، یہ ایسا رحمتوں والا گھر ہے، ایسا نعمتوں والا گھر ہے، ایسا برکتوں والا گھر ہے، جو اس میں پاک ارادے سے آئے، جو اس میں عقیدت سے آئے، جو اس میں احترام سے آئے، جو اس میں محبت سے آئے، جو اس میں الفت سے آئے، جو اس میں چاہت سے آئے، جو اس کی زیارت کے لیے آئے، جو اس کے طواف کے لیے آئے، جو اس کے دیدار کے لیے آئے۔ فرمایا یہ وہ عظمت والا گھر ہے، للذی ببکہ، یہ ایسا گھر ہے جو آنے والے زائر کے سارے گناہ کو پی جاتا ہے، سارے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے اور اسے یوں بنا دیتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و احتسابا، فرمایا جس نے مکہ المکرمہ کی جانب ایک نگاہ کی، اس نگاہ کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو گناہوں سے پاک، صاف، شفاف کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے۔ گویا جنم دن کے مطابق وہ
بچے ہونے کے مطابق وہ بچہ جیسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح وہ گناہوں سے صاف شفاف اور نجات پا جاتا ہے۔ اس کا ایک تفسیر یہ ہے، بکا اصل میں بکن ہے۔ بکن کا معنی چیز کو چوس لینا۔ یہ گناہوں کو ہر آنے والے زائر کے، ہر آنے والے دیدار کرنے والے کے، ہر مسلمان کے یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اور ایک معنی ہوتا ہے کشش، اپنی طرف کھینچنا۔ فرمایا للذی ببکہ تھا، یہ ایسا عظمتوں والا گھر ہے، اس میں اتنی کشش ہے، اس میں اتنی اٹریکشن ہے۔ فرمایا جو بھی ایک بار آ جاتا ہے وہ بار بار اسی کو تکتا رہتا ہے، بار بار اس کے دیدار کے لیے آتا رہتا ہے، اپنے مال جان ہر چیز کو لوٹاتا رہتا ہے۔ یہ ایسا للذی ببکہ تھا، ایسا پرکشش گھر ہے، جو اس میں آتا ہے یہ اپنی طرف اسے کھینچ لیتا ہے، اپنی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اپنی محبت سے اس کا سینہ روشن کر دیتا ہے، اپنی محبت سے اس کے گناہوں سے اسے معافی دل لے کے دے دیتا ہے، گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اور ایک معنی ہوتا ہے ببکہ تھا، با کو میم اور میم کو با، یہ صرف کے آپ اونچی کتابوں میں پڑھیں، علم و سیغہ میں بھی یہ قانون ہے کہ با کی جگہ صرف والے میم پڑھ لیتے ہیں اور کبھی میم کی جگہ با پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی بکہ اصل میں اس کو عرب والے قانون کے مطابق مکہ بھی پڑھتے ہیں۔ اب مکہ کا کیا معنی ہے؟ مکہ پھر مکن سے مشتق ہے۔ مکہ بے مکہ تھا، گویا کیا ہے بے مکہ تھا۔ اب مکہ تھا مکن سے مشتق ہے۔ مکن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو روند دینا، کسی چیز کو لتاڑ دینا، کسی چیز کو نیست و نابود کر دینا۔ یہ کچھ زمانہ پہلے گندم کو بھی لتاڑا جاتا تھا۔ گندم کے اوپر وہ جانور پھرتے رہتے، قدم لگاتے رہتے، تھریشر سے پہلے ایسے گندم کو لتاڑا جاتا، پھر اس سے دانے نکل آتے۔ تو اس لتاڑنے والی چیز کو عرب میں کہتے ہیں ھذا مکن، یہ لتاڑنے والی چیز ہے۔ اگر مکن سے ہو، بکہ مکن سے ہو تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا یہ وہ عظمت والا گھر ہے، یہ وہ وجاہت والا گھر ہے، یہ وہ دبدبے والا گھر ہے، یہ وہ حشمت والا گھر ہے، یہ روب والا گھر ہے، جو اس میں ناپاک ارادے سے آئے، بدنیتی سے آئے اور برے عزائم کے ساتھ آئے۔ فرمایا یہ مکہ ایسا عظمت والا، ایسا حشمت والا گھر ہے کہ اس کو ایسے لتاڑ دیتا ہے، ایسا اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، ایسا اس کو تباہ کر دیتا ہے، اس کو اور اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ وہ عظمت والا اور دبدبے والا گھر ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، محبوب آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ ہاتھی والوں کا اللہ نے حشر کیا کر دیا؟ ہاتھی ابابیلوں سے اللہ نے مروا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ فرمایا للذی ببکہ تھا، یہ وہ عظمت والا گھر ہے جو گندے ارادے سے آئے، پلید نیت سے آئے، یہ اس کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے، ایسا روب والا گھر ہے۔ تیسری تفسیر علماء نے لکھی ہے بکہ کی کہ بکہ ایک شخص کا نام ہے، ایک بندے کا نام ہے۔ اب جب بکہ کسی بندے کا نام ہے تو وہ کون سا عظمت والا، شان والا، رحمتوں والا اللہ کا خاص بندہ ہے جس کا رب نے قرآن میں نام درج کیا ہے، اور ہر حاجی، ہر قاری، ہر نماز پڑھنے والا اس کو تلاوت کر رہا ہے، اور قیامت تک یہ نام روشن ہے، زندہ ہے، قرآن کی زینت ہے۔ وہ عظمت والا بندہ کیا کون ہے اور اس کا کردار کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئی بے واد غیر ذی زرع، جہاں غیر ذی زرع وادی میں، جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ جنگل میں بیٹھی، تو وہاں سے آب زمزم کا چشمہ ابھرا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے۔ پھر چونکہ کائنات کوئی وہاں کوئی آدمی نہیں تھا، انسان نہیں تھا، تو ایک قافلہ آیا۔ قافلے والوں نے دیکھا کہ یہاں جو ہے نا کبوتر اور پرندے اڑ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا جہاں پرندے اڑ رہے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہاں کوئی پانی ہے، پانی کا کوئی چشمہ ہے، لہٰذا ہم یہاں پڑاؤ کرتے ہیں۔ جب وہ آگے آئے تو دیکھا ایک باپردہ خاتون تشریف فرما ہے اور انہوں نے لخت جگر کو اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس قافلے کا سردار تھا بکا۔ اس نے کہا باپردہ خاتون ہے، لہذا اس نے ایک عورت بھیجی، اپنے قافلے کی ایک عورت بھیجی کہ جاؤ بی بی سے بات کر کے آؤ کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت فرمائیں، اجازت مرحمت فرمائیں تو ہم یہاں رہ لیں۔ تو جب حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک وہ بی بی پہنچی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دے دی اور فرمایا بس ایک شرط ہے، جہاں میں باؤنڈری لگا دوں، جہاں میں کراس لائن لگا دوں، جہاں میں لکیر کھینچ دوں، وہاں تک رہنا ہے، قبضہ نہیں کرنا۔ وہ مان گئے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ وہ بکا جو قافلے کا سردار تھا، اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور آپ کے لخت جگر نور نظر کی اتنا احترام کیا، اتنا ادب کیا، اتنا حیا کیا، ساری زندگی ان کا حیا اور ادب کرتا رہا۔ اللہ کو یہ ادب پسند آئی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کی آل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی، آپ کی ازواج کی کوئی قدر کرے، احترام کرے، عقیدت کرے، ادب کرے اور ان کا حیا کرے۔ فرمایا اللہ کو یہ ادب پسند آئی۔ اللہ نے بکا کا نام قیامت تک روشن کر دیا کہ رب نے قرآن کی زینت بنا دیا۔ اب آیت کریمہ کا معنی یہ ہوا ان اول بیت وضع للناس، فرمائے یہ وہ عظمتوں والا گھر ہے، یہ وہ برکتوں والا گھر ہے، یہ وہ شانوں والا گھر ہے، یہ وہ رحمتوں والا گھر ہے، یہ ایسا برکتوں والا گھر ہے جو بکا کا شہر ہے، جو بکا کا شہر ہے، جو جس میں بکا رہتا ہے۔ ارے پتہ چلتا ہے بکا نے احترام آل ابراہیم کیا، رب نے اس کا نام قیامت تک روشن کر دیا۔ جو آل مصطفیٰ کا احترام کرے، جو آل نبی کا احترام کرے، اولاد علی کا احترام کرے، جو آقا علیہ السلام کے پنجتن پاک کا احترام کرے، آقا علیہ السلام کی ذریت کا احترام کرے، اس کو رب کیا کیا انعام عطا کرے گا، اس کو رب عرش کی زینت بنائے گا، اس کا نام عرش تک لکھا جائے گا۔ یقیناً جو آل ابراہیم کا ادب کرے، رب کو اس بکے کی ادا پسند آئے۔ جو آل مصطفیٰ کا احترام کرے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو آقا علیہ السلام کی آل کی محبت میں مر جائے، وہ مر نہیں گیا، وہ شہید ہو گیا، اس کو شہادت کا رتبہ ملا، شہادت کا درجہ ملا۔ تو جو آقا علیہ السلام کی آل سے پیار کرتا ہے وہ شہادت پا جاتا ہے۔ پیارے پتہ چلا، یہ علماء کرام نے تفسیر لکھی ہے، بڑی مزیدار تفسیر، فرمایا یہ ان افضل، بے شک یہ فضیلت والا، یہ عظمت والا گھر، پہلا گھر جو بنایا گیا بے بکا تھا، بکا میں ہے، مبارکن، فرمایا یہ برکتوں والا گھر ہے۔ مالک کیسے برکتوں والا ہے؟ فرمایا یہاں کوئی ایک نماز کا سجدہ ادا کرے، ایک نماز کا سجدہ دے، اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ اتنی برکت ہے۔ فرمایا ہر نیکی کا ثواب، ہر نیکی کا اجر 1,00,000 کے حساب سے اسے دیا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھے 1,00,000 درود کا ثواب ہے، ایک طواف کرے 1,00,000 طواف کا ثواب ہے۔ فرمایا مبارکن، یہ ایسا برکتوں والا گھر ہے کہ اس سے زیادہ کہیں برکتیں مل ہی نہیں سکتی۔ پتہ چلا اگر ساری زندگی کوئی انسان نماز پڑھتا رہے، اللہ کی توفیق سے خوش بخت ہو، نماز ساری زندگی پڑھے، تو زندگی میں 1,00,000 نماز تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، 1,00,000 نماز تک نہیں پہنچ سکتا۔ پتہ چلا جو کام زندگی میں نہیں کر سکتا وہاں ایک لمحے میں کر لیتا ہے۔
ایسا مبارکن، ایسا برکتوں والا گھر ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور ساری کائنات کا ہدایت کا وہ سرچشمہ ہے۔ ساری کائنات کو ہدایت اس گھر سے ملتی ہے، اس در سے ملتی ہے۔ یہ عظمت والا گھر ہے، فی آیات بینات، اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، بینات ہیں، مقام ابراہیم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے۔ لوگوں کے پاس اگر طاقت ہو، زیادہ راہ ہو، اللہ نے توفیق دی ہے، فراخی دی ہے، تو جو اس کی طرف توشہ رکھتا ہے، سواری رکھتا ہے، اس کی طرف پیسے رکھتا ہے، توفیق رکھتا ہے، فرمایا اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا ضرور دیدار کرے، اس کی زیارت ضرور کرے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، فرمایا جس نے انکار کیا، کفر کیا اور نہ مانا اور الٹی سیدھی باتیں کی اور طرح طرح کے عقل دوڑائے، عقل کے فیصلے کیے، فرمایا اللہ کو ایسے ظالم کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ رب نے یہ رحمت کا سمندر کھولا ہے، رحمت کا چشمہ کھولا ہے، جو گناہ لے کے جاتا ہے گناہوں سے معاف ہو کے، اور جو وہاں رہتا ہے نیکیوں کی گٹھڑیاں، نیکیوں کے سمندر اکٹھے کر کے لاتا ہے۔ پیارے دوستو، کیسا عظمت والا گھر مالک لم یزل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں ایک لمحے میں وہاں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں صرف اسے ملتی ہیں جو صرف دیکھتا ہی رہتا ہے، کرتا کچھ نہیں، صرف دیکھتا رہتا ہے، دیدار کرتا رہتا ہے کعبہ بیت اللہ کا۔ فرمایا جب بیت اللہ کی طرف پہلی نظر کوئی اٹھاتا ہے، جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بیت اللہ شریف کی زیارت زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد